اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، پورا پورا لے لوں گا، ورافعک الی، اور تجھے میں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان سے اوپر اور ان پر غالب، جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں ان کو عذاب شدید دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا اجر اور بدلہ دوں گا، واللہ لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت، انہوں نے ولادت، انہوں نے والدہ نے منت، اور اس تو بعد نے جڑے حالات ہیں انہاں اللہ تعالیٰ کافی تفصیل نہ بیان کرنے تو بعد آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق یہ گل بیان ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہود بہت سخت مخالف ہے، اور یہود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کی سازش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جائے مسکن اور جڑا رہائش یا نبوت نہ علاقہ وہ فلسطین نہ علاقہ، اور اس وقت ہی فلسطین ایسا پورا شام نے پوری سلطنت جڑی وہ اسی فلسطین نے ہی حصہ شمار ہونا ہے۔ اور تو شام نے بھی 2-3 ملک بن گئے، اس وقت یہ پورا خطہ جڑا یہ سارا شام بھی آکھا وینا ہے، فلسطین بھی آکھا وینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علاقہ، اور یہ جڑا شام ہے فلسطین، یہ اس دور نے جڑی رومی سلطنت ہے، سلطنت رومہ، یہ اس نے حصہ ہے، لیکن یہ حصہ چونکہ ہمیشہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ نے بزرگ ہستیاں نہ مسکن رہا، تو اتھے یہود نے بہت بڑی تعداد ہے، تو انہاں یہودیاں اس رومی سلطنت کچھ مذہبی طور تے جڑے انہوں نے عبادات یا انہوں نے مذہبی معاملات ہیں اس رومی سلطنت انہاں تھوڑی جہی خود مختاری دیتی ہوئی ہے۔ حکومت رومیہ نہیں آئی، اتنے جڑا وڈا انہوں نے حکمران ہے وائسرائے سلطنت اساں آ گئے یا گورنر آ گئے یا انہوں نہیں ہے، لیکن تھلے نکے جڑے امیر ہیں یا انہوں عدالتان یا یہ جڑا نظام ہے چھوٹا موٹا، اس انہاں مذہبی طور تے آزادی ہے، لیکن انہوں عدالتہ نے فیصلے یہودیاں نے جڑی مذہبی وہ عدالت بنی ہوئی ہے اس نے بھی جڑے فیصلے انہوں تے ان عمل درآمد نہ کر سکنے وڈے فیصلے تھے، بلکہ اس واسطے واتے نہ ملکی قانون نے تحت ملکی عدالت نے طرف رجوع کرنا پونا ہے۔ اور یہ بالکل انجھے ہونے جب انہیں تھے انگریزانی حکومت رہی، تو حیدرآباد ہے یہ ایک الگ ریاست ہے،
اور جناب ہور اس طرح بھاول پور ہے یا اس طرح دیا جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستان انہوں نے اتنے تو وہ برطانیہ نہیں حکومت ہے لیکن کچھ انہوں ریاستاں اختیارات بھی دیتے ہوئے یا موجودہ دور وفاقی حکومت ہونی صوبے کو بہت سارے اختیارات ہونے تو بالکل انہیں ہونی یہ فلسطینی حکومت ہے تو یہودیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف ایک پوری پیڑے شورش بپا کی تھی کہ تک جی بندہ آ گیا یہ سڑی تورات مٹاونا چاہنا سارے لوگ تورات تے خیری میرا عمل کرنے پہ یہ بھی نواں دین گھنائن اور ان فلانے انتشار ہے اور ہنگے اور ہنجے پہلے اپنی عدالت جڑی وہ مذہبی عدالت بنائی ہوئی نے پہلے اسے حضرت تے مقدمہ کیتا نے اور اس مقدمے انہاں سزائے موت سنا دیتی کہ بھائی انہاں یہ جڑی سڑی مذہبی عدالت ہے انہاں سزائے موت نہ آرڈر دینے بات اس آرڈر ہے نا اتنے رومی سلطنت نے جڑی ملکی عدالت ہے اس عدالت بھی کیس کھڑا ہے اور جڑا فلسطین گورنر یا رومی سلطنت نا نگران ہے اس بھی رومی سلطنت آکھے کہ پورے فلسطین انتشار ہے اور اس انتشار ایک بندے نہیں وجہ تو اگر انہاں واقع ہی سزائے موت دے دیتی وجہ علیہ باللہ تو پورے فلسطین امن قائم ہوئے تو رومی کافر ہے انہاں کے لگے بھائی پیغمبر ہے یا نبی یا کور ہے انہاں آخر جی اگر ایک بندے نا اساں سولی دیونے نال اگر وہ پورے ملک امن قائم ہونا تو کوئی حرج نہیں تسی انہاں تختہ دار سے لٹکا دو اور انہاں سولی دے دو تو اتو دو یعنی تھلی عدالت بھی تو اتنے جڑی حکومت نے یہی سپریم کورٹ یا جڑے اس نے نہ ہے اس بھی آرڈر دے دیتا کہ انہاں قتل کر دو سولی تے لٹکا دو یہ جڑی ساری سازش ہونی پئی ہے اور جڑا پروگرام بننا پیا اور واتی عدالتاں میں تھلی عدالت ہے وتی عدالت ہے گورنر ابھی نہ رڑا گیا یہ ساری کہانیاں اللہ تعالیٰ دو لفظوں میں بیان کیتا فرمایا وَمَكَرُوا انہاں اپنے پوری ٹل لا کے میں نے پیغمبر نے خلاف ایک چال چلی تدبیر کی تھی سازش کی تھی اور پورا منصوبہ بنایا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ بھی اپنی ایک تدبیر چلائی اور اللہ ہی خیر الماکرین اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا یہ میں آگے بھی شاید عرض کیتا ہے جی بھائی یہ جڑا مکر ہے یہ اردو نہ مکر ہو رہے عربی نہ مکر ہو رہے بندہ آنا جی اللہ بھی مکر کیتا تے انہاں بھی مکر کیتا تو یہ کہوے یہ عربی نے قانون مشاکلت کہ ایک فعل نہ ترجمہ کرنے واسطے مصدر نہ ترجمہ کرنے واسطے ایک فعل استعمال ہونا اگو اس نے بدلے ہوئے جڑا لفظ استعمال کرنا تو اسی فعل استعمال کر دیتا وینا اس پہلے لفظاں اور پہلے جملے ہیں ویک کے مراد اس تو یہ ہونی کہ اسی اس کمے نہ انہاں کوئی انتقام گھینے بدلہ گھینے اس مشاکلت نے طور تے ایک جائے لفظ بول دیتے وینے اور قرآن مجید ایجیاں بہت ساری آیتاں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کوئی بندہ برائی کرے تو اس نے اس برائی نہ او ہی اساں بدلہ دیو تو ہن جڑے بندہ برائی نہ بدلہ دے سی تو اس وقت اس نہ برائی تو نہیں پہ کرے نا وہ تو اپنا انتقام گھینا پیا لیکن اساں قرآن لفظ سیئہ نہ استعمال کی تھا اور ظاہر اس آیت نے یہ مطلب تو نہیں پر جس تساں نے چوری کی تھی اس نے برابر بدلہ یہ ہے کہ تسی اس نے چوری کر گنو تو چوری نہیں اجازت نہیں اس چوری کی تھی اس ڈاکہ مارا اس تساں نقصان کیتا تو اس نے تسی اساں سزا دے سکنے ہو لیکن یہ مطلب نہیں کہ جے گناہ اس کیتا اے جا گناہ تسی بھی کر گنو ایتا تو یہ پتہ لگنا پیا کہ جے جی سیئہ جیڑی برائی انہیں کی تھی او جی برائی تسی بھی کر گنو حالانکہ اس نے یہ مطلب نہیں کوئی بندہ لیاذ باللہ کبیرہ گناہ کرے نا کوئی بھی تو اس نے یہ مطلب تو نہیں کہ اس نال بھی بات ہے جے گناہ کیتا وجہ جے جا اس کیتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیڑی اس غلطی کی تھی اساں اس غلطی نہیں سزا دیو تو انہاں ایک مکر کیتا تو اللہ تعالیٰ انہاں مکر نہیں سزا دیتی اور انہوں نے اس تدبیر اللہ تعالیٰ فعل کر دیتا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے اور اللہ وہ تدبیر کی تھی جی انہاں عدالت جو فیصلہ آ گیا سولی تے لٹکا دو قتل کر دو علیاذ باللہ
پولیس آ گئی، فوج آ گئی اور یہودی آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گرفتار کرنے واسطے، پورے مکان نہ محاصرہ کر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضرت جبریل بھیج کے انہاں آسمانہ تے اٹھا گیا۔ ان جڑے دروازے تروڑ کھول کے اندر وڑے تو جڑا سب تو پہلے وڑے ہے نا میں سب تو پہلے وڑ کے اندر نہ پیسا اللہ اساں تھوڑی جی شکل اس نے ملا دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال، جڑے پورا ہجوم اندر وڑیا تو انہوں نے ایک کی تھی نہ دو اساں چاہ کے گن گئے۔ ای روڑا پہنا رہا میں تو فلانا نے کری نہیں، میں تو کری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہوں کری نہیں یا پھرنی، انہوں نے کہا تو تھی تو ہے عیسیٰ، ایرن جیسا بھی نہ پینا وہ آخنا میں نہ تو ہے ہمیں۔ انہوں نے گن کے اساں لٹکا دیتا جی، اور اس لٹکنے انہاں یہودیاں خوشی منائی کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام سولی تے لٹکا دیتا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے اٹھا گیا۔ ای آیت ٹھیک ہے رفع جسمانی نہ ذکر قرآن مجید صراحتاً کوئی نہیں، لیکن بہت ساریاں آیتاں نہ مدلول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ آسمانہ تے اٹھا گیا۔ وقت انہیں آیتانی تفسیر متواتر حدیثاں، یعنی متواتر حدیث کا مطلب یہ ہونا کہ وہ اتنی طاقتور ہے جتنی قرآن نے آیت طاقتور ہے، اور قرآن نے آیت نے انکار بھی کفر ہے، اور متواتر روایات نے انکار بھی کفر ہے۔ خبر روایت تو جڑی شاید ثابت ہونی وہ ظنی ہونی، جڑی متواتر تو۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب گل لکھی، فرمانے متواتر نہیں بھی وت چار قسمان، کچھ حدیث ہے جڑیاں لفظاً اعتبار نہ متواتر ہونیاں، کچھ ایجیاں جنہاں معنی متواتر ہے، کچھ حدیث ہے جنہاں بھی تواتر طبقہ، ایک ہر زمانے نہ ایک طبقہ روایت بیان کرے نا وقت اگلے زمانے اگلا طبقہ پوریاں جماعتاں، یعنی یہ نہیں کہ کئی زمانے جکی بندے روایت کی تھی اگلے زمانے 10 بندیاں کی تھی، اس تو اگے وقت 2 رہ گئے وقت 1 رہ گیا، ان کئی زمانے بھی نہیں ہویا۔ ہمیشہ ایک وڈی جماعت مسلمانہ نہیں وہ اس حدیث نقل کرے نہیں پئی، اسا آنکھا وینا تواتر طبقہ کہ طبقے تو جکڑ قرآن ہے یہ سڑے کو سند نہ نہیں پہنچا، یہ تواتر طبقے نہ پہنچا۔ ہر زمانے آڑیا حضور نے زمانے آڑیا قرآن اگلے زمانے آڑیا دیتا کہ ہی قرآن نے، اسی کوئی سند بیان نہ کی تھی کہ یہ عید فلانے کو سنی، اس فلانے کو سنی، اس فلانے کو سنی۔ قرآن نے کوئی سند موجود نہیں روئے زمین تے، قرآن تواتر نے ذریعے ایک ہی دنیا کو اساں لبیا۔ آج سڑے کوڑے کالی سڑیاں نسلوں کو ویسی تو انہاں سا آکسن کہ اسی سند ویکھنے لی لوڑ ہی نہیں جی، سڑے سارے پیو دادے یہ قرآن پڑھنے ہے اور یہ انہاں سا دے گئے۔ تو ای تواتر طبقہ، ایک تواتر توارد ہے کہ ایک مسلسل توارد اور منتقل ہونی پئی ایک حدیث۔ تب کوئی حدیث ہے جڑیاں تواتر لفظی تو منقولن، کئیاں وہی تواتر معنوی، کئیاں وہی تواتر طبقہ، کئیاں وہی تواتر توارد ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا آسمانہ تے زندہ لگا وینا ای تواتر نہیں ہے، 4 قسمتوں ثابت، یعنی ان حدیثہ تواتر لفظی بھی ہوئے، تواتر معنوی بھی ہوئے، تواتر طبقہ بھی ہوئے اور تواتر توارد بھی ہوئے۔ 4 قسم نے تواتر نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا آسمان تے وینا اور قیامت تو پہلے انہوں نے واپس آونا ثابت ہے۔ لہذا بعض علماء اتھو تک بھی لکھا کہ تساں دنیا تے 2 بندے بھی ہے جنہ لبسن جڑے عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانہ تے وینے اور واپس آونے وے شک کرن۔ لہذا جڑا آدمی اس عقیدے تو ہٹ سی وہ اپنے ایمان نہیں خیر منائے۔ اور عیسائیاں وچ بھی بہت سارے گروہ ون جڑے ہونا تک قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے اٹھائے گئے، ان موت نے یہ جڑا جدید طبقہ ہے نا ای موت نہ قائل ہونا پیا۔ نہیں تو عیسائیاں وچ بھی ایک انگریز کتاب لکھی نا اسلام اور عیسائیت، حقیقی عیسائیت اسلام اور حقیقی عیسائیت، اسے جو ثابت کیتا کہ کتنے عیسائیاں نے فرقے اور جماعتاں جڑیاں اور لوگن جڑے عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانہ تے وینے نے قائل ہیں کہ اللہ انہاں آسمانہ تے اٹھا گیا۔ ان نویں کچھ جڑے جدید طبقے دے عیسائی ہیں انہاں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہاں وے کہ سڈے کچھ مسلمانہ وچ بھی جنہاں شوق عیسائیاں نے تے کافرہ نے نکالی کر لینا، انہاں چو بھی کچھ لوگاں انکار کر دیتا کہ کون جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ختم ہو گئے اور انہوں نے مولویاں بنایا ہوا۔
تو قرآن مجید دیا ان آیتاں اور خاص طور تے جڑی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو بات اللہ تعالیٰ کیوں پیارے میری تدبیر جت گئی تو میں غالب آ گیا، تو یہودی بھی یہ پیارے ایسا عیسیٰ علیہ السلام میں قتل کر چھوڑا، تو اگر اللہ بھی یہی پیارے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تو بات اللہ نے تدبیر کی کون غالب آئی جی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ، اللہ پیارے انہاں تدبیر کی تھی انہاں مارنے نہیں، میں بھی ایک تدبیر کی تھی اور وہ لازماً مارنے نے مقابلے ایک تدبیر کیے ہو سی جی بچاونے نہیں، واللہ خیر الماکرین، میں بہترین تدبیر کرنے والا، تو اگر اللہ نے تدبیر علیہ باللہ فیل ہو گئی اور یہودیاں نے قاعدے مطابق عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تو بات اتنے یہ گل تو نہیں ڈھکنی میری تدبیر جت گئی، اللہ نے تدبیر تاں ہی جت سکنی کہ یہودیاں نے تدبیر ہر ونجے، ان قتل نے در پہ اللہ حضرت عیسیٰ بچاونا چاہنے تو اللہ بچایا تاں ہی اللہ نے تدبیر جت گئی، تو یہ آیت صراحتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی تے دلالت کرنی پئی کہ اللہ تعالیٰ انہاں بچایا۔ وہ 6ویں سپارے صراحتاً اللہ فرما دیتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، میں اللہ بیانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی تے لٹکیں، انہاں اشتباہ ہو گیا، میں انہاں شبے وچ پا دیتا اور بندہ اے جائے نہ دے دیتا ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی تے خوشیاں پہ منانے، تو اللہ جڑوے صراحتاً آخری پین قتل نہیں ہوئے تو بعد کوئی بندہ آخری مر گئے جی قتل ہو گئے جی سولی تے لٹک گئے، اور ای جڑا آیا مرزا قادیانی ای 100 سال ہو گیا انہوں نے مسلمانوں نے یہ جنگ پہ چلنے کہ او جی قرآن مجید لفظ ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جس وقت تجھ ماں موت دے دیتی تو اس تو بعد تُسے، حالانکہ جتھے بھی موت نہ لفظ کوئی آیا وہ موت تا آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، موت نہ تا کوئی بھی انکاری نہیں، تو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت نے اس تو قائلن قادیانی اور اس تو تک بھی آخنا جنہیں قبر سری نگر ایچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انداز اللہ، اور قبر نہ حوالہ پہ دینا ایک عیسائی نہ ایک انگریز نہ کہ فلانے انگریز اپنی کتابہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سری نگر جے روح ہو جے فرشتے جے یہ آپ ہے او جی ایسی ہیں دلیلان کہ جناب لکھنے والا انگریز ہے اسی گل نقل کر کے مرزا ملعون پہ آخنا کہ سری نگر ہے دفنن جی، تو وہ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت نہ قائل ہونا یا لوگاں اس غلط اڑینا اور قرآن عنایتہ پڑھ کے لوگ عام مسلمانہ دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا کچھ قرآن لکھے ہوا توفیتنی تو جس وقت ماں موت دے دیتی انی متوفی کا جڑوے میں تو موت دیونے آڑا تو اللہ پیارن میں موت دیونے آڑا ان آخریں جو اسمانت زندان۔ اچھا جی بات حدیثہ میں جانا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسن تو اس نہ گو ان جواب پتہ کی دے رہے ہیں، ان آخریں جی حدیثہ میں جس مسیح نہ ذکر ہے نا وہ اصلی مسیح نہ نہیں بلکہ مسیل مسیح کہ مسیح جے ایک مسیح آسی اور وہ زمین عدل اور انصاف نہ بھر جیسی اور او مسیل مسیح مرزا صاحب لہذا ان آگئے جی، اور پتہ نہیں مرزا صاحب کیڑی زمین عدل اور انصاف نہ بھریا اپنے گھرے ویٹ بھی جڑے حالات بڑھائی رکھے نے وہ بھی یہ ظلم اور زیادتی والے حالات ہیں، اور جو کچھ حضرت نے زندگی اور سیرت انہوں نے پترے لکھی اس سے تک کوئی انہوں اپنے گھرے بھی عدل تے انصاف نہ نہیں بھریا، لوگوں نے یہ جاگتیاں تے کڑیاں تے حملہ آور ٹکے رہے ہیں حضرت ساری زندگی، تو یہ عدل تے انصاف ہے، تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں قادیانیہ نے بھی عقیدہ ہی ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے فوت کی اور صرف ایک ہی گلاں ثابت کرنے واسطے کہ سڈے مرزے واسطے کوئی شے بچ ونی، لیکن وہ کتوں بچنی، اس سے علماء الحمدللہ علامہ انور شاہ کشمیری نے اور اب مفتی شفیع صاحب نے اور 100 سال تو علماء ہر مکتب فکر نے علماء کتابہ لکھ کے انہوں نے اے منہ بند کیتا کہ کوئی اس کو جواب نہیں، لیکن نہ مننے نہ تو کوئی علاج۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، اسی تساں متوفی کا، اچھا توفا یا توفا ای وفا تو بڑھا وفا فلانا بندہ بڑا وفاڑا جی بڑا وفادار ہے، ای متوفی توفا توفیہ اس نہ مادہ وفا ہے، اور وفا نہ مانا ہونا پورا پورا بدلہ دیونا، اور اساں باب تفعول گھر ونجو توفا یا توفا ویچ توات اس نہ مانا ہونا پورا پورا گھڑنا، کہیں کوئی شے گھدی تو والا جی میں تو تن کو پورا پورا گھساؤں ایک ایک رتی معاشے نہ بھی حساب کر ساؤں، تو اس واسطے لفظ وفا استعمال نہیں ہونا
وات سا توفا یا توفا نصیغہ عربی وچ استعمال ہونا کہ جناب پورا پورا گساں، یہ اس نا لفظی معنی اور اصلی معنی، باقی متوفی نہ معنی موت بھی ہوئے لیکن وہ اس نا مجازی معنی حقیقی معنی نہیں۔ انہیں ہوں متوفی نہ لفظ قرآن مجید نیندرہ واسطے بھی استعمال ہویا کہ نیند کرنے والے بھی متوفی آکھا گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور دوئی جائد فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اللہ نی ذات ہے جڑی راتی تسا نیند تاری کر دینی۔ ہوں یتوفاکم نہ کوئی معنی عقلے والا اتنے کر سکنا کہ یتوفاکم باللیل نہ مطلب ہے اللہ تسا راتی سارا موت دے دینا تے ود فجری اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ راتی موت تا نہیں دینا، اللہ تعالیٰ راتی نہیں در دینے، موت تے جیسا دے دیون وا تسا فجری کے اٹھاونے نے وا تسا قیامت تک نہیں اٹھانے۔ لیکن ہوں یہ متوفی نہ لفظ ہے اور نیندرہ واسطے استعمال ہویا، توفی نہ لفظ ہے موت واسطے استعمال ہویا، تو ان دوئے اس نے مجازی معنی، حقیقی معنی جڑا اس نے لفظی ترجمہ وہ پورا پورا وصول کرنا، پورا پورا گھیڑنا، اور یہ قانون عربی نہ کہ جتھے حقیقی معنی مراد ہونا پہ ہوئے اتھے مجازی معنی گھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انی متوفی کا اچھا اگر اتھے توفی نہ معنی موت ہی ہوئے تو وت ورافیو کا الیہ آکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیڑا بھی مرنا اسا اللہ تعالیٰ اپنے دے ہی اٹھانے، تو اگر اس تو معنی موت ہوئے تو وت اتنے اگو ای لفظ آکھنے کی ضرورت کو نہیں کہ رافیو کا الیہ وت تو میں اپنے دے چاہ بھی صحیح، تو ہر مرنے والے اللہ اس نے روح اتنے چاہ کھڑے نے۔ تو انی متوفی کا نہ مانا کہ اسی تساں پورا پورا انہاں کولوں میں بچا گھی سا، ان جڑے تساں تے حملہ آورن تساں نہ بال بھی بیکا نہیں کر سکنے، میں پورا پورا تساں انہاں وچوں چاہ گھی سا، ورافعک الیہ، اور تساں میں اپنی طرف اٹھا گھی سا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہاں لوگاں کفر کیتا انہاں کولوں میں تساں پاک کر دے سا۔ اور انہاں کافراں تو مراد تھے یہودن کہ ان یہودی ان جڑے کفر تے ڈٹے پین اور میرے پیغمبرہ قتل کرنے نے در پین انہاں تو تساں میں بچا گی سے۔ بس میرا خیال ہے کافی جی، یہ ہے تو جی کچھ گلہ وطمہ نے انشاءاللہ ان وقت کل عرض کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔